اس کے بعد دیکھیں کہ امپلائی کے لیے کام کرتے وقت بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں اس کے. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ، کام کرنے کے بعد تھوڑا سا اوپر کے لیول پہ گئے تو سب سے پہلی چیز فخر پیدا ہوتا ہے آدمی میں. فخر اور انانیت، بڑائی، تکبر، اور اسلام میں منع ہے یہ. فخر اور تکبر نہ مال کا کر سکتا آدمی، نہ عہدے کا کر سکتا ہے، نہ حسن کا کر سکتا ہے، نہ جو ہے اپنے دینی اعمال کا کر سکتا ہے. کسی بھی طرح کا فخر اور تکبر اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائے ہیں، اور آپ نے باضابطہ حدیث کے اندر بیان فرمایا، لا یفخر احد من احد، کوئی تم میں سے کسی کے اوپر فخر نہ کرے. تو فخر نہیں کر سکتے، اپنے جاب کو لے کر فخر نہیں کر سکتے، اور فخر پیدا ہو رہا تو اس کا علاج کرنا چاہیے. آدمی یہ سمجھ رہا کہ میں بڑے پوسٹ پہ ہوں، میرے ساتھ کام کرنے والے نیچے سب بیکار لوگ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، حیات الصحابہ والیوم نمبر 2 پیج نمبر 706. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے ننگے پیر باہر نکلے تو لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسجد میں جمع ہو جاؤ. سارے مسجد میں جمع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف بیان کی. حمد و صلات کے بعد انہوں نے کہا کہ جانتے ہو یہ عمر کون ہے؟ تو سارے لوگ خاموش تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر وہی عمر ہے جو بنو مخزوم کا غلام تھا، دن بھر اونٹ اور بکریاں چراتا تھا، تو تھوڑے سے کشمش اور تھوڑے سے کھجور ملتے، وہی کھا کے سو جاتا تھا. اس کی حیثیت ایک مٹھی کشمش اور ایک مٹھی کھجور کی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی. تو اتنا بول کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے اتر گئے. تو بعد میں سننے والوں نے کہا کہ یہ کیا بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو اپنا واقعہ بیان کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں فخر آیا، تکبر پیدا ہوا کہ عمر تو امیر المومنین ہے، بہت بڑے پوسٹ پہ، بہت بڑے لیول پہ. تو میرے دل میں تکبر پیدا ہوا تو میں فوری آیا، اور یہاں پر میں نے اپنے تکبر کو ختم کرنے کے لیے میں نے جملے کہے. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امپلائی کے لیے ایک ہدایت یہ دی ہے کہ کبھی ہوتا ہے ایسا، جاب کرتے کرتے ایک پوسٹ پہ چلے گئے تو آدمی جو ہے سلام کا جواب نہیں دیتے بہت سارے لوگ، اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ بہت بڑے ہو گئے. ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ، سلام کا جواب نہیں دیتے، سلام نہیں کرتے، ملتے نہیں. تو یہ جو ہے منع ہے اسلام میں. تو امپلائی کے لیے اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو وہ اپنے فخر کو، تکبر کو ختم کرنے کی کوشش کرے. احادیث کے اندر دوسری ہدایتیں بھی دی گئی ہیں، یتیم کے ساتھ اٹھے بیٹھے، غریبوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، مسکینوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اور چھوٹے چھوٹے کام کریں تاکہ تکبر ختم ہو. دوسری چیز دیکھیں آپ، امپلائی جب جاب کرتا ہے تو اس میں کبھی کبھی حسد پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے. اس کو پوسٹ کیوں ملا، میرے کو کیوں نہیں ملا؟ اس سے چھیننا چاہیے، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا. تو قرآن و حدیث کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ حسد تو جائز نہیں ہے، صرف دو ہی چیزوں میں جائز ہے. لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کو قرآن اچھا پڑھنا نصیب ہو گیا اور قرآن اچھا پڑھ رہا ہے، اس پہ حسد کر سکتے ہیں کہ کاش مجھے بھی ملتا. اور دوسرے ایک کو مال ملا یا علم ملا، اور وہ علم جو ہے علم کے ذریعے سے لوگوں کو یعنی نصیحت کی باتیں کرتا ہے، اس پہ حسد کر سکتے ہیں. یا پھر مال ملا اور وہ مال جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اس پہ حسد کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے پہ حسد نہیں کر سکتے. تو حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرے، اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اور ترقی دے اس کو. اب بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، آدمی چاہ رہا کہ وہ نیچے اتر جانا اور
یعنی حدیث کی ہدایت یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اور ترقی دے اس کو، تو اللہ پاک اس کو بھی ترقی دیں گے، ہم کو بھی ترقی دیں گے۔ تو جیسے ہم دعا کرتے ہی ایک فرشتہ پیچھے سے آمین کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ، تو اگر دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی تو ہمارے حق میں تو قبول ہو جائے گی کہ ہم کو وہ پوسٹ مل سکتا۔ تو امپلائی کے لیے ہدایت یہ ہے کہ حسد نہیں کر سکتے، حسد پیدا ہو رہا تو اس کے حق میں دعا کریں۔ امپلائی کے لیے پیش آنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہوتا ہے ناشکری۔ شیطان چونکہ پیچھے لگا ہوا ہے تو ناشکری پیدا ہوتی، کتنے بھی ملو اور کتنا بھی اچھا رہو، آدمی اپنے کو اچھا نہیں سمجھتا، دوسرے کو اچھا سمجھتا، وہ سمجھتا کہ وہ دوسرا سکون میں ہے، دوسری جاب کرنے والا، دوسری کمپنی والا، دوسرے بزنس والا وہ اچھے دکھتے۔ یہ ایک یعنی تجربہ بھی آپ خود غور کر کے دیکھیں، دوسرے لوگ اچھے دکھتے اور اپنی اس پہ آدمی مطمئن نہیں ہوتا، اور ناشکری پیدا ہوتی ہے اپنے ذریعے معاش سے، اپنے جاب سے۔ تو قرآن نے ہدایت دی ہے کہ ناشکری ختم کریں، شکر پیدا کریں، اس کا علاج ہی شکر کرنا ہے، زبان سے شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ اور قرآن کے اندر ہے پارہ 13 میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو پھر یہ ترقی ملے گی، شکر نہیں کرو گے تو ناشکری کرو گے تو پھر وہ تنزلی ہو جائے گی، جو دے رہے ہیں اللہ پاک وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو دے رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پیش آنے والے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ ناشکری کا شکار بہت سارے لوگ ہیں ابھی فی الوقت، تو ناشکری کو ختم کرنے کے لیے شکر پیدا کرنا ہے۔ امپلائی کے لیے یعنی کام کرنے والوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے سیلری کا۔ سیلری کو لے کے بڑے پریشان ہیں لوگ، کم ہے کیسے بڑھائیں یہ فکر ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی کثرت نہیں دیکھنا ہے، برکت دیکھنا ہے۔ برکت کا سوال کرے، برکت کی فکر کریں، کثرت کی فکر نہیں کریں۔ کثرت ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے، ہمیشہ آدمی کثرت میں نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حدیث کی ہدایت یہ ہے کہ برکت اگر ہو رہی ہے، آدمی کے کام پورے ہو رہے ہیں تو وہ مطمئن رہے۔ اور اسلام میں بہت زیادہ یہ سکھایا گیا ہے کہ خرچ کہاں کریں، کمائے کتنا یہ کم سکھایا گیا، وہ تو مقدر ہے آدمی کو ملے گا، خرچ کتنا کرنا ہے اس پہ فوکس کر کے اس کو سکھایا گیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خرچ کرنا آرٹ ہے، کمانا آرٹ نہیں ہے۔ کمانا ابھی ایک تجربے کے خلاف بات ہو جا رہی ہے نہیں، لیکن قرآن حدیث کہتا ہے کہ خرچ کرنا کیا ہے، خرچ کرنا اصل ہے، کمانا اصل نہیں ہے۔ جس کو خرچ کرنا آ جاتا ہے وہ آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ تمہاری اصل معیشت جو ہے وہ خرچ کرنے کے اوپر ہے۔ خرچ کرنا آ گیا تو آدھا آدمی مالدار ہو جاتا ہے، حدیث کا وہ یعنی ترجمہ ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ کرنا آ گیا تو آدھا مالدار ہو جاتا ہے آدمی۔ آج کل پورا فوکس کمانے پہ ہے، خرچ کرنے پہ ہے نہیں، بے تکا خرچ کر رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ تو تنخواہ اور سیلری کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ خرچ کرنے کے طریقوں پہ کنٹرول کریں، تو کمائی کتنی بھی ہو وہ آسانی کے ساتھ بس ہو جائے گی، اس میں برکت بھی دیں گے اللہ پاک۔